السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عظیم شخصیت، عظیم انسان، امام الانبیاء، سردار دو جہان، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آج سے تقریباً 1450 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، تو بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا ماہتاب نمودار ہوا، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں مسلمان ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے، اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح اور بھلائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کرام کے سردار اور افضل ترین نبی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے ممتاز قبیلے قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ قبل انتقال کر چکے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ قریش کے عام دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے 2 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانا تھا کہ ان کا گھر نور سے چمک اٹھا۔ ان کی بکریاں جن کا دودھ خشک ہو چکا تھا وہ بھی دودھ دینے لگے۔ عرض حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اٹھائی۔ 2 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے اٹھایا۔ حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکالیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے نہ روک سکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا آفاقی پیغام لوگوں تک برابر پہنچاتے رہے۔
نبوت کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تاکہ پورا عرب اسلام کا گہوارہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی انسانی میں جو زبردست، بے مثال اور حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا، اس میں بنیادی کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مہا لینے والے اخلاقوں اور روحوں کو مسخر کر لینے والی شرافت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم نے دشمنوں کو دوست بنا دیا اور خون کے پیاسوں کو اپنے جان نثار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و شفقت سے دلوں کو موم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کے آداب سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقاتی، معاشرتی اور رنگ و نسل کے مصنوعی امتیازات ختم کر کے درس و مساوات دیا۔ انسانیت کو ایسی تہذیب عطا کی جس پر عمل کر کے انسان دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت اور دیانت میں اپنی مثال آپ تھے۔ دوستوں، دشمن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانتداری کے قائل تھے۔ اہل عرب دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب سب کے ساتھ محبت و شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ بچوں، غریبوں اور محتاجوں کی بھرپور انداز میں مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے کا حکم دیا۔ نبوت کے 23ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ فریضہ حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جو احکام اسلام کا لب لباب اور شرف انسانیت کے منشور اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ حجۃ الوداع کے 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا میں چلے گئے۔ دنیا سے پردہ فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ انسانیت کی کامیابی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔